مولا علی ہے سو مولا علی کی میرے نبی کی، مولا علی کی میرے نبی کی، میرے نبی کی مولا علی کی آلے دھوم ہے۔ قرآن میں دیکھو گے آل نبی کی دھوم نظر آئے گی، حدیثوں میں دیکھو گے آل نبی کی دھوم نظر آئے گی، غریب نواز کی چوکھٹ دیکھو گے آل نبی کی دھوم نظر آئے گی، سرکار غوث اعظم کا دربار دیکھو گے آل نبی کی دھوم نظر آئے گی، وارث و صابر کی چوکھٹ پہ جاؤ آل نبی کی دھوم نظر آئے گی، سرکار رفاعی کی بارگاہ میں جاؤ آل نبی کی دھوم نظر آئے گی، سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں جاؤ علی علی کے نعرے آل نبی کی دھوم نظر آئے گی، مگن پور شریف چلے آؤ آل نبی کی دھوم نظر آ رہی ہے، جس خانقاہ میں جاؤ گے آل نبی کی دھوم نظر آئے گی۔ تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں کہ آل نبی کی دھوم ہے تو آل نبی کی دھوم، اس لیے دھوم ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی اسلام کے خاطر۔ سنیں کہ باطل کے سامنے کہتا ہے، باطل کے سامنے کہتا ہے سرکار دو عالم کا قربا، باطل کے سامنے کہتا ہے سرکار دو عالم کا قربا، عباس کے بازو ہو یا ہو اکبر کا وہ کری اللہ شاہ، قاسم کی شہادت کہتی ہے، قاسم کی شہادت کہتی ہے، اور حر کا کہتا ہے جذبہ، مسلم روما کافر سے بولا، مسلم روما کافر سے بولا، یہ اصغر کا حلقوم، آل نبی کی دھوم ہے تو آل نبی کی دھوم، آل نبی کی دھوم آل نبی کی۔ اب ایک شعر رہ گیا کہ میرا پہ پہنچے میرے نبی، میرے نبی کی دھوم، دیکھو کہاں کہاں میرے نبی کی دھوم، سنو کہ میرا پہ پہنچے میرے نبی، اقصی پہ امامت فرمائی، میرا جب پہنچے میرا جب نکلے، میرا جب نکلے میرے نبی اقصی میں امامت فرمائی، میرا جب نکلے میرے نبی اقصی میں امامت فرمائی، جنت دیکھی دوزخ دیکھی، جنت دیکھی دوزخ دیکھی، نبیوں کی قیادت فرمائی، رف رف ٹھہرا جبریل رکے، رف رف ٹھہرا جبریل رکے، معراج پہ پہنچے میرے نبی، رف رف ٹھہرا جبریل رکے، سدرا کی گجب منزل آئی، رف رف ٹھہرا جبریل رکے، سدرا کی گجب منزل آئی، سدرا سے بھی آگے کیا ہے بھلا، سدرا سے بھی آگے کیا ہے بھلا، جبریل کو کیا معلوم، میرے نبی کی دھوم ہے رسول، میرے نبی کی دھوم، میرے نبی کی دھوم ہے رسول، میرے نبی کی دھوم، میرے
سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں جائیے، کتاب اٹھائیے لطائف اشرفی، اور کتاب اٹھائیے حضور غازی ملت کی، اور اس کے بعد اس حضور غازی ملت کی کتاب صحیح آخر اٹھائیے، دیکھیے اس میں وہ بتائیں گے آپ کو کہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدار العالمین نے خرقہ محبت سے خلافت سے نوازا ہے، ہر اشرفی مداری ہے۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتاب رسائل رضویہ اور حیات اعلیٰ حضرت اور الاجازت المتینہ جو خود کی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ، قصیدہ نور کا، یہ سب کتابیں ہیں، النور والبہا فی اساند الحدیث، حضور سید شیخ احمد نوری میاں مارہوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی پڑھتا نہیں ہے، اسی لیے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان تمام کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، کبھی پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ معلوم کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا، ان تمام کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مشائخ، پیر کے پیر سرکار حضرت جمال الاولیاء کوڑا جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے پردادا پیر مداری ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی بیٹھیں آ کے ہم سے بات کریں، پڑھے لکھوں کا ماحول ہو تھوڑا سا، ہے کہ نہیں؟ لوگ پڑھتے نہیں تو وہ کیا بیان کریں گے؟ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، معلومات کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو بزرگوں کی محبت عطا فرمائے، چاہے خانقاہ بریلی شریف ہو، مارہرہ شریف ہو، بلگرام شریف ہو، چاہے وہ کچوچا شریف ہو، ہر خانقاہ نے مدار پاک کی نسبت کیوں حاصل کی؟ اس کا ایک ریزن، اس کا ایک سبب اور اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اویسیہ نسبت جو ہر ولی سے نہیں مل رہی تھی، صرف مدار پاک کے پاس تھی۔ وہ نسبت کیسی نسبت ہے؟ وہ نسبت حضرت اویس قرنی سے شروع ہوئی ہے۔ اویس قرنی کی نسبت کیسی؟ ڈائریکٹ رسول اللہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی پیر نہیں۔ حضرت صدیق اکبر اور ان کے ساتھ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانماز لے کر پہنچے حضرت اویس قرنی کے پاس اور پوچھا، اے اویس قرنی، یہ دیکھو رسول اللہ نے جانماز دی اور کہا ہے کہ میری امت کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ حضرت اویس قرنی نے کہا ٹھیک، دعا ہوگی، لیکن یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں وہ جڑی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو صحابہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو بھویں ہیں یہ جڑی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اویس قرنی نے کبھی سرکار کو نہیں دیکھا، ظاہری طور پر کبھی نہیں دیکھا، لیکن صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، صحابہ حیرت میں ہیں۔ روز نبی کا چہرہ دیکھنے والے صحابہ وہ سوچ رہے ہیں کہ بھویں جڑی ہیں کہ الگ ہیں، لیکن میرا اویس بغیر دیکھے بتاتا ہے، کہتا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی کی، میرے آقا کی، میرے محبوب کی بھویں وہ جڑی ہوئی ہیں۔ کیسا دیکھا حضرت اویس نے؟ کبھی ملاقات نہ ہوئی، پھر کیسے دیکھا؟ میں نے روایات میں دیکھا اور سنا کہ ایک بار حضرت اویس قرنی مدینے گئے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، لیکن اتنی محبت تھی رسول سے، دل میں سوچا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دل میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے مجھے موت آ جائے۔ اتنی محبت، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں اور خوشی سے میری روح پرواز کر جائے۔ ایسی محبت کون کس سے کرتا ہے؟ عاشق رسول کر سکتا ہے۔ اب سن لو میرے بھائی، وہ نسبت رسول کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی رسول کو ایسا دیکھا جیسا صحابہ نے نہ دیکھا۔ اس نسبت کو اویسیہ نسبت کہتے ہیں۔ کس کے پاس تھی؟ صرف ہندوستان میں حضرت بدیع الدین قطب المدار کے پاس تھی۔ اسی لیے سرکار مخدوم پاک بھی پہنچ رہے ہیں، سرکار تمام بزرگان دین مدار پاک کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کو دولت کا لالچ ہوتا ہے، انہیں نسبت کا لالچ تھا، ان کو اپنی بزرگی کا لالچ تھا، ان کو خدا کے نزدیک اپنی قربت کا لالچ تھا۔ جتنے قریب خدا سے ہو جائیں گے اتنے قریب ہم جنت سے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟
تو اب شعر سنیں، سماعت کریں، میرے ساتھ کہیں باوجہ بلند، یا رسول اللہ میرے نبی کی دھوم ہے سو میرے نبی کی، مولا علی کی آل نبی کی، زندہ ولی کی، مخدوم اشرف سے پوچھو، مسجد کے مناروں سے پوچھو۔ کالول ہے کالول، کالول میں دو چلے ہیں، کس کے؟ قطب المدار کے۔ دو چلے، آپ لوگ تو یہی نہیں جانتے ہوں گے چلہ کہتے کسے ہیں؟ یہ وہ والا چلہ چلی والا چلہ نہیں ہے، ہاں یہ وہ آج تو لوگوں نے چلے کا مقصد اور مطلب ہی بدل دیا ہے کہ نہیں، سب کچھ چینج کر دیا۔ پہلے چلہ اسے کہتے تھے کہ کوئی بزرگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے 40 دن، مخلوق خدا اس کے پاس آئے، اس سے دعا کی درخواست کرے، وہ اللہ سے دعا کرے، مخلوق خدا کا بھلا ہوتا رہے، اس کو 40 دن بیٹھنے والے کو چلہ کہا جاتا تھا۔ اب نام چینج ہو گیا، ماحول چینج ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ پہلے لوگوں کو اچھا بنایا جاتا تھا، رسول اللہ کے قریب کیا جاتا تھا، اب ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں؟ دو چلے ہیں قطب المدار کے، یعنی قطب المدار میرے سنی مسلمان بھائیوں کالول میں آپ کے تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ، ایک بالکل سامنے چلہ ہے مدار العالمین کا چلہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، فیضان مدار العالمین۔ تو اب سمجھ لو، میں تو سوچ رہا تھا چلہ، میرے سرکار کا چلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ کہ چلہ ہے یعنی مدار پاک یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں، آپ کے باپ دادے پردادے جہاں سے بھی کلمہ پڑھنے والے ہوئے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں، سرکار قطب المدار کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ اور کوئی ولی آیا ہی نہیں، میرے خیال سے اتنا بڑا ولی کامل قطب المدار آپ کے کالول میں آئے۔ کالول والوں تمہاری تقدیر قیامت تک کے لیے جگمگا گئی ہے۔ اللہ اکبر، قسمت کے دھنی ہو آپ لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ایک شعر سنیں، سماعت کریں، جہاں دیکھو گے کھمبات سے قطب المدار آئے، 13 چلے کھمبات میں ہیں، 13۔ ابھی میں افریقہ میں تھا، کیپ ٹاؤن میں، ایک مزار ہے حضرت ابراہیم مداری کی، میں نے فوٹو منگایا، میں نے کہا میں ابراہیم مداری یہاں کہاں سے آ گئے؟ پھر سمجھ میں آیا کہ سرکار قطب المدار کے چاہنے والوں کو یہ نہ سوچا جائے کہ وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیسے پہنچ جاتے ہیں، وہ غلام مدار ہیں، ہوا کی طرح ہیں، جہاں دین کی خدمت کا موقع ملے گا وہ پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ فیس بک پر وہ تصویر ملے گی آپ کو۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، دیکھیں، اسی کھمبات گجرات سے سرکار مدار پاک ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں۔ شعر سنیں، سماعت کریں کہ مخدوم اشرف سے پوچھو، مسجد کے مناروں سے پوچھو، مخدوم اشرف سے پوچھو، مسجد کے مناروں سے پوچھو، شاہدانہ سے شاہبینہ سے نبیوں ولیوں کی مزاروں سے پوچھو، کھمبات کے ساحل سے پوچھو، کھمبات کے ساحل سے پوچھو، ندیوں کی دھاروں سے پوچھو، فیضان مداری سے اے شجر، فیضان مداری سے اے شجر، اے کون بھلا محروم، زندہ ولی کی دھوم ہے تو زندہ ولی کی دھوم، زندہ ولی کی دھوم ہے تو میرے نبی کی دھوم، مولا علی کی دھوم، آل نبی کی دھوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، دم دم مدار، ہر دم مدار۔ بس کریں، کون کون جانا چاہتا ہے کہتے سبحان اللہ؟ یعنی آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں نہیں جانا چاہتے؟
اب جو نہیں جانا چاہتا وہ کہہ دے سبحان اللہ. بابا جب کہہ دے سبحان اللہ. کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے. کہنا سبحان اللہ. اس کے بعد میں انگریزی کی نعت پڑھوں گا اور اس کے بعد بس ختم ہے کہ نہیں. سنیں کہ کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے. میرے ساتھ کہیں گے آپ. کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں اہل بیت کے شیدا حسین والے ہیں اہل بیت حسین والے. نظام اشرف خواجہ نظام اشرف خواجہ حسین والے. نظام اشرف خواجہ حسین والے. نظام اشرف خواجہ حسین والے. مدار و بارش دیوا حسین والے. اور ایک شعر کہ یزید مر گیا. کہنا بہت جوان. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہے گا پھر کسی کے مرنے میں کہیں گے. کہنا بہت جوان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یزید مر گیا مر گیا اور امید گئے یزیدی سب. یزید مر گیا اور امید گئے یزیدی سب. یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب. حسین زندہ ہے زندہ حسین والے. اور امید گئے یزیدی سب. جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا. سبحان اللہ. جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا. جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا. جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا. سنیں شعر کہ یزید مر گیا. ہاں مر گیا 100% مر گیا. یزید مر گیا اور امید گئے یزیدی سب. کہتے بات یا رسول اللہ. ہاتھ لگا گئے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں. میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. اور ایک شاعر، ہندو شاعر نے یزیدیوں پر تماچا مارا ہے شاعری کے ذریعے. ایک شعر پیش کر رہا ہوں. اور یزیدی ختم ہو گئے، یہ حق ہے، یزیدیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. جب تک حسینیت رہے گی تب تک یزیدیت رہے گی. اور امید گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب. حسین زندہ ہے، زندہ حسین والے حسین زندہ ہے، زندہ حسین والے حسین زندہ ہے، زندہ حسین والے. بروز غاش قیامت کے دن نواسے سے کتنی محبت ہے نانا کو ہے. آپ کے اگر پشت پر کوئی آ کر سجدے کے ٹائم بیٹھ جائے، چاہے جتنا عزیز ہو، نواسا ہو، بھتیجا ہو، چاہے جتنا ہو، آپ ہٹا دو گے اسے، ہلو گے، ڈلو گے. لیکن میرے مصطفیٰ نے جب امام حسین ان کی پشت پر بیٹھ گئے، سجدہ طویل کیا، اتنا طویل کیا، روایات میں آتا ہے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. 72 مرتبہ نبی کا 72 مرتبہ یہ پڑھنا بتا رہا ہے کہ حسین کے 72 ساتھی ہوں گے وفادار وفادار. اور آج بھی ہیں الحمدللہ. آج تو کروڑوں کی تعداد میں حسین کے وفادار لوگ. سنیں شعر دیکھیں. قیامت کے دن میرا رسول شفاعت اس کی کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اس کے نواسے کا اور اس کے اہل بیت کا سچا عاشق ہوگا. شعر سنیں دیکھیں. کرم ہے ہاں بے خدا کا حسین والے، بروز حشر شفاعت کرے گا ہم سب کی. بروز شفاعت کرے گا ہم سب کی. بروز حشر شفاعت کرے گا سب کی. کہے گا حشر کا دولہا حسین والے، کہے گا حشر کا دولہا حسین والے. کرم گرا پہ خدا کا حسین والے. سید صاحب موجود ہیں اور بہت سے سادات کرام کہ وہ جن کو آج صدقہ دیا نہیں جا. کہنا بہت سبحان اللہ. وہ جن کو